اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 اور 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل کہہ دیجئے، یتوفاکم فوت کرے گا تمہیں، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی جو وکلا مقرر کر دیا گیا ہے، بکم تم پر، ثم پھر الی ربکم اپنے پروردگار کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولو ترى اور کاش آپ دیکھیں، اذ المجرمون جب مجرم، ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سر، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ربنا اے ہمارے پروردگار، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس واپس لوٹا دے ہمیں، نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا ہے کہ آپ ان کو جواب دیجئے، یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ تمہیں موت بھی آئے گی، وہ بھی برحق ہے، دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ حالانکہ موت ایک ایسی چیز تھی کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے، نہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے کافر بھی ہوں تو وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے تصورات الگ الگ ہیں کہ جی مرنے کے بعد بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو بھی معاملہ ہے وہ دنیا کی زندگی ہی کا ہے، اور بھی جو مختلف نظریات ہندوؤں کے ہاں اور دیگر لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جو تمہیں موت سے دوچار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس موت کا ذکر کر کے بھی نصیحت کی ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ موت آئے گی، اور پھر مرنے کے بعد جزا سزا کا جو سارا معاملہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ موت کی تیاری کا مطلب ہی یہی ہے
کہ انسان جو مرنے کے بعد کے احوال ہیں ان کی فکر کرے اور ان کے لیے کچھ تیار کرے۔ تو اگر کوئی سرے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے ہی کا منکر ہو تو اس کا موت کو ماننا بھی کس کام کا، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر وہ موت کو مانے بھی اور تسلیم بھی کرے، لیکن موت کے بعد کے جو احوال ہیں اور خاص طور پر قیامت، آخرت اور جزا سزا، اللہ کی عدالت میں پیشی، حساب کتاب، جنت جہنم، ان چیزوں کا انکار کرے، اس کا موت کو ماننا یا نہ ماننا دونوں برابر، اس لیے کہ اس کو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم، فوت کرے گا تمہیں، یعنی تمہاری روحیں قبض کرے گا یا تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ مقرر کیا ہے، ملک الموت الذی وکل بکم، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا نام نہیں بتایا بلکہ صرف یہ کہا ملک الموت، موت کا فرشتہ، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک ہی فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی۔ بعض روایات میں اس کا نام عزرائیل، بلکہ بعض روایات میں نہیں، یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا لوگوں کے ہاں کہ وہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے، لیکن کسی بھی مستند روایت کے اندر یہ نام مذکور نہیں ہے۔ بس لوگوں کے ہاں ایک چیز رواج پا گئی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ عزرائیل جو ہے یہ موت کا فرشتہ ہے، حالانکہ مختلف احادیث میں فرشتوں کے نام مذکور ہیں لیکن عزرائیل نام مذکور نہیں ہے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل فرشتوں کے یہ نام تو مذکور ہیں۔ اب ایسے ہی اسرافیل کا معاملہ ہے، لوگوں نے کہا اسرافیل سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، حالانکہ کسی روایت کے اندر بھی نام تو ذکر ہوا ہے اسرافیل، لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ بیان نہیں ہوا کہ وہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل ہے۔ تو یہاں اسرائیل کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ تو نام بھی صحیح روایات میں یا مستند اور معتبر روایات میں مذکور نہیں ہے، اور پھر اوپر سے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو اسرائیل نام ہی ثابت نہیں ہے فرشتے کا، چاہے جائے کہ اس کو موت کا فرشتہ قرار دیا جائے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں صرف اتنا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت، بس۔ اچھا، یہاں ایک فرشتے کی بات ہے، لیکن دوسرے مقامات پر بعض جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے تو وہاں جمع کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو فوت کر دیتے ہیں۔ رسول ان کی جمع ہے رسول، اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے فرشتے ہیں وہ اس کو فوت کر دیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی روح قبض کرنے کے معاملے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے۔ اس کے درمیان علماء نے اس طرح جمع و تدبیر دی ہے کہ اصل جو موت کا فرشتہ ہے وہ ایک ہی ہے، ملک الموت۔ اب اس کے اعوان ہیں، اس کے انصار ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر بھی جہاں آپ نے یہ احوال بیان فرمائے ہیں، جب موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو اگر مومن ہوتا ہے تو جنت سے فرشتے آتے ہیں اور اس کے لیے جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اور اگر کافر ہوتا ہے تو جہنم سے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، یعنی ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ تو ملک الموت کے اعوان ہیں، انصار ہیں، مددگار فرشتے ہیں جن کی اللہ نے ملک الموت کے ساتھ ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ بنیادی طور پر ایک ہی فرشتہ ہے ملک الموت، اور باقی اس کے مددگار ہیں جن کی اللہ نے اس کے ساتھ اس کام میں ڈیوٹی لگائی۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہیں فوت کرتا ہے۔ اچھا، بعض مقامات پر فوت کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے ابھی ہم نے آیت پہلے پڑھی ہے کہ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے۔
تو اصل میں بات یہ ہے کہ ملک الموت کی طرف جو نسبت ہے، جو نسبت حقیقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، کیونکہ ملک الموت کا بھی اپنا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی، اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی، اللہ کے حکم ہی سے وہ روح قبض کرتا ہے، اور جتنی زندگی اللہ نے کسی کی لکھی ہے، جو موت کا وقت مقرر ہے اسی مقرر وقت پر روح قبض کرتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں۔ تو ملک الموت کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، تو اسی لیے یہاں ملک الموت کی طرف نسبت کی گئی ہے، ورنہ حقیقی طور پر جو نسبت حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، کیونکہ اصل اللہ کے حکم ہی سے ملک الموت یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو فرمایا الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے اس کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی، اس کو مقرر ہی تم پر اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہاری روحیں قبض کرے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ جس کی موت کا وقت آ جائے وہ ان کی روحوں کو قبض کر لے۔ تو دیکھ لیں آپ، ایک ایک وقت میں کتنے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس چیز ملک الموت کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے فرشتے، اللہ نے ان کو بڑی قوت اور بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں ملک الموت کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، اگرچہ وہ مستند نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، کہ ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے، یعنی جو وہ قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک قدم ہی اتنا بڑا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک ہے، اس کے لیے یہ مسافتیں، یہ فاصلے کچھ حیثیت نہیں رکھتے، جہاں اللہ کا امر آتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو ملک الموت کو آنے سے روک سکے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی موجود ہو، جہاں کوئی مکھی بھی پر نہ مار سکتی ہو، کوئی مچھر بھی نہ آ سکتا ہو، اور سرد حصار میں ہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہو، ملک الموت وہاں بھی آ جائے گا، اللہ کے حکم سے آئے گا، کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو اس کو اس جگہ تک پہنچنے سے روک سکے۔ اللہ نے جہاں موت کا وقت جس کا مقرر کیا ہے، ملک الموت اس وقت پر وہاں آئے گا اور اس کی روح قبض کر لے گا۔ الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے پروردگار کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر جو تمہارا سفر شروع ہوگا موت کے ساتھ ہی وہ آخرت کا سفر ہے، آخرت کے سفر کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اسی لیے موت کو قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ایک پیریڈ ہے سور میں پھونکے جانے تک کا، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک کا، تو قیامت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، موت کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، تو وہ جو قیامت کا قائم ہونا ہے، جو حقیقی قیامت ہے، قیامت کبریٰ ہے، جب سور پھونکا جائے گا، یہ سارا جو معاملہ ہے، تو یہ جو درمیانہ وقفہ ہے نا انسان کی موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو لفظ برزخ سے یہ برزخی زندگی کا لفظ ماخوذ ہے، تو اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ جو زندگی ہوگی وہ پھر آخرت کی زندگی ہے، وہاں سے آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کہ قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد ایک دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا، سب چیزیں جو ہیں وہ سب مر جائیں گے اور سب فوت ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو جائیں گے، یہ جو دوبارہ زندگی ہے نا یہ آخرت ہے،
یہ آخرت ہے، قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ جو زندگی پھر یہ آخرت کی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں انسان کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی لوگ جو ہے حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا انتظار کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے تشریف لائے گا جیسے اس کے شایان شان ہے، اور وہاں پھر ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا۔ درمیان میں کسی قسم کا کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ جو کسی کی ترجمانی کرے، براہ راست اللہ نے ہر ایک سے کلام کرنا ہے، اور وہ سارے حساب کتاب کے معاملات ہیں جو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ بیان ہوئے، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی مختلف چیزیں آپ نے اس حوالے سے ذکر فرمائی۔ تو یہ بڑے مشکل مراحل ہیں، انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کر کے انسان کو نصیحت کی ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھ لیں۔ یہ لو جو ہے اس کا معنی کاش بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو تمنائیہ بنائیں، کاش، یا پھر اس کا معنی اگر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو شرطیہ بنائیں۔ تو اگر آپ دیکھ لیں یا کاش آپ دیکھ لیں، کہ دونوں بات مفسرین نے دونوں ذکر کیے ہیں۔ تو کاش اگر ہو پھر تو واضح ہے، اور اگر اس کو لو جو ہے وہ شرطیہ بنائیں، اگر آپ دیکھ لیں تو پھر اس کا جواب محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ منظر دیکھ لیں تو آپ کو بڑا ایک حیرت انگیز منظر نظر آئے گا۔ اگر یہ چیزیں آپ دیکھ لیں تو آپ کو بڑا حیرت انگیز منظر نظر آئے گا۔ تو لو شرطیہ ہونے کی صورت میں اس کا جواب معذوف ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ آپ دیکھ لیں اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ یعنی یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے ہیں، تو دوبارہ زندگی ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ مجرموں کا کیا حال ہوگا اس دن، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نبیوں رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کلام کا انکار کرتے ہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تو فرمایا ہے کہ مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ یہ سروں کو جھکانا حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ ان کی کرتوتیں ایسی ہوں گی کہ وہ اللہ کے ہاں سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ تمہارے شرمندگی کے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے پاس، ان کی یہ کیفیت ہوگی، سراسر ندامت کا شکار ہوں گے، افسوس کا شکار ہوں گے۔ لیکن اس وقت ندامت اور شرمندگی اور افسوس کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار، اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے جو سیاق سے سمجھ آ رہا ہے، یقولون ربنا ابصرنا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا۔ ہم نے دیکھ لیا یعنی ان چیزوں کو جن کو ہم جھٹلاتے تھے، اور ہم نے سن لیا وہ ساری باتیں جن کو دنیا میں ہم نہیں مانتے تھے، اب ہم نے دیکھ بھی لیا، اب ہم نے سن بھی لیا، قیامت بھی دیکھ لی، اور اللہ کی عدالت میں پیشی بھی دیکھ لی، حساب کتاب کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، کیونکہ جہنم کو بھی قریب کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس وقت سامنے اسے جہنم نظر آئے گی، دائیں طرف عمل، بائیں طرف بھی عمل، اور سامنے کی طرف جہنم کی آگ ہوگی والعیاذ باللہ۔ تو اس کیفیت میں جہنم کو بھی دیکھ لے گا، اور جنت کو مجرموں سے ویسے ہی دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب کہے گا اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، ساری باتیں سن لی، اپنے کانوں سے سن لی، اور اللہ تعالیٰ کا حساب لینا اور دیگر جو ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر جن کو نہیں مانتے تھے، فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دے۔
اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے، فریادیں کریں گے۔ دنیا میں تو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے، وہاں صرف ایک اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے۔ وہاں کوئی ان کا معبود نہیں ہوگا کہ جس کو یہ پکارے اور وہ ان کے کام آ جائے۔ ایک اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے فریادیں کریں گے، التجائیں کریں گے۔ فرجعنا، ہمیں واپس لوٹا دے، یعنی ایک مرتبہ موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے، دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ موقع دے دے۔ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے، ہمارا یہ وعدہ ہے، تو ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں۔ انا موقنون، بے شک ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب ہم یقین کرنے والے، اب ہم نہیں جھٹلائیں گے، ہمارے سارے شک دور ہو گئے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اب یقین ہوا، تو اس یقین کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں تو یقین ہو ہی جائے گا، جو بڑے بڑے نافرمان ہیں وہ بھی مان جائیں گے، لیکن وہاں ماننے اور یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شک بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو لوگ بھی شک میں مبتلا ہے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایمان اصل میں نام ہی یقین کا ہے، تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا ہے، تو اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر اور اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے یہ لازم کر دیا ہے کسی بھی بستی پر کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دفعہ جو دنیا سے آ جائے گا پھر دوبارہ واپسی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، اور نہ یہ ہے کہ کسی کو واپس دنیا کے اندر بھیجا جائے۔ حتیٰ کہ شہید کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی تمنا کرے گا، حالانکہ شہید ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام اس کو حاصل ہوگا، تو وہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ مجھے واپس بھیجا جائے، میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور پھر شہید کیا جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو یہ تو پھر مجرم لوگ ہیں، یہ تو پھر نافرمان ہیں، ان کی بات کیوں کر مانی جائے؟ تو یہ بالکل نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ کوئی دنیا سے آ جائے تو آخرت میں لاکھ یہ تمنائیں کریں، آرزویں کریں، واپس نہیں بھیجا جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر بھیج بھی دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے تب بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا یہ وہی کریں گے، اور بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس طرح ابھی یہ کرتے، آج نہیں ایسے ہوتا کہ کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بڑے وعدے کرتا ہے کہ یا اللہ میں نیک بن جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، جیسی مصیبت دور ہوتی ہے وہ پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، نمازیں تک چھوڑ دیتا ہے۔ تو جھوٹے وعدے کیے نا اللہ سے، تو یہ جتنے نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر انسان کی گھٹی میں پڑ جائے کہ اس نے اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے تو وہ صرف اپنے مطلب کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے اور جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.